الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں وہ رب کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزار رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اس کا قرب، ان سب چیزوں کے حصول کے لیے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ ذکر ہے۔ بندے کو بار بار اس بات کا حکم دیا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، فرشتوں سے نزدیکیاں ملتی ہیں، اور یہی فرشتے رب کے سامنے جا کر ہم سب کی عبادتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ جنت میں آسانی سے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے، جہنم سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے۔ ذکر کو بار بار کرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح اور شام اور کثرت سے دن کے مختلف اوقات میں بار بار ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ مومنین کا شیوا ہے، مومنین کی خصوصیت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ مومنین ہیں جو دن رات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خلوت و جلوت ہر جگہ پر وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر چلتے پھرتے وہ رب کے لیے رب کا ذکر فرماتے ہیں۔ بار بار قرآن کریم میں ان مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ یہ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جہنم سے بچنے کی یقین دلایا گیا ہے، اور پھر بہت ساری دنیاوی اور اخروی مصائب و مشکلات سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرشتے جو ہمارے اطراف و اکناف اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، ان فرشتوں کا ایک بہت بڑا کام اور ان کی سب سے بڑی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات وہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دنیاوی احوال پوچھتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ اس دنیا میں جو فرشتے آتے جاتے ہیں، ایک جماعت آتی ہے، دوسری جماعت اوپر چڑھتی ہے، اپنے رب کے حضور جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ فرشتے جو ذکر کی مجلسوں سے جاتے ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں اللہ ہم ایک ایسی جماعت کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرے ذکر میں مشغول تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جو لوگ ذکر کر رہے تھے ان میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ کہا اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ وہ لوگ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جہنم کا خوف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے اللہ آپ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ اللہ کو دیکھ لیتے تو اللہ کی محبت کتنی ہوتی؟ کہا آج جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں جنت نہیں دیکھی۔ اگر وہ جنت دیکھ لیں، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے آج جتنا ذکر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ جنت مانگتے۔ جہنم سے وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، اگر وہ انسان جہنم دیکھ لیتے جتنا آج ڈر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ڈرتے۔ فرشتوں کے ان جوابات پر اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرمائیں گے جو ہم سب کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے ہماری عبادتوں کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے گواہ ٹھہرا کر ہم انسانوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے، بار بار ذکر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے مصائب و آلام سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر ہے۔ ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، بہت سارے لوگ انسان بن کر دوست بن کر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان دشمنوں سے بچنا ہے تو ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ان پر جن کا اثرات ہو گئے ہیں، جن ان پر سایہ کر چکے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جنوں، شیاطین اور دشمن انسانوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، ہم بار بار سنتے ہیں۔ ذکر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا۔ آج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ذکر کی تاکید کی گئی ہے، ذکر کرتے رہیں۔ ذکر کے مختلف کلمات ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ ذکر کے بہت سارے کلمات میں سے ایک کلمہ جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، ذکر کے کلمات میں سے ایک بہت بڑا کلمہ تسبیح ہے۔ چھوٹا سا لفظ سبحان اللہ، کہنے میں کتنا آسان ہے اور ہمیں بار بار تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ تسبیح اصل میں کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں اللہ آپ بے عیب ہیں۔ عیب تو ہمارے اندر ہے، نقص اور کمی ہمارے اندر ہے، حاجت مند ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، مشکلات ہم ہی ہوتی ہیں، ضرورتیں ہم ہی پیش آتی ہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ مستغنی ہیں، آپ غنی ہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ انسانوں کو جیسے ضرورتیں پڑتی ہیں ویسے آپ کو نہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کسی کی اولاد نہیں ہیں، آپ تنہا مالک ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ سبحان اللہ
کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا والے اللہ پر جو اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں ویسا اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا والے کہتے ہیں یا جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں، کفر کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ایمان لانے کے بعد بھی کفر و شرک کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ بے عیب ہیں ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو کفار اور مشرکین اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ قرآن صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کوئی بچے نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کا بچہ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی کسی کے باپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر اور ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں اور تنہا ہیں اور تمام عیوب سے پاک ہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ غنی ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنے لوگ جتنے اعتراضات آپ پر کرتے ہیں ان سب سے میں اپنے آپ کو بری کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں وہ سب یہ غلط کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ چیز ہمیں بار بار دہرانے کے لیے کہا گیا کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سورہ صافات 23ویں پارے میں ہے، سورہ یاسین کے بعد کی صورت ہے وہ۔ شروع کیسے ہوتی ہے معلوم؟ فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرشتے وہ ہیں جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا عذرا او نذرا، صف باندھ کر صف بستہ ادب کے ساتھ کھڑے رہنے والے، اور ان کا جو حکم بھی، ان پر جو حکم بھی ہوگا ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ نقشہ کیوں کھینچا گیا؟ نقشہ اس لیے کھینچا گیا کہ مکے کے جو کفار تھے وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ میری مخلوق ہے۔ جیسے عام مخلوقات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ویسے ہی یہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ دیکھیے فرشتوں کے ذکر کے ساتھ سورت شروع ہوئی جسے لوگ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے۔ سورت کا آخری دیکھیے تسبیح پر ختم ہو رہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میرا رب پاک ہے ان تمام عیبوں سے اور ان تمام الزامات سے جو یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یعنی ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے رہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، صرف ہمیں حکم نہیں دیا گیا، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی
یہ حمد ثنا اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ کنکر، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر، دنیا کی ہر مخلوق جو بولتی ہو نہ بولتی ہو، ہر چیز بولتی ہے، ہاں ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ ہماری عقل کا نقص ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ذرہ کہتا ہے۔ یہ جو دیوار ہے وہ سبحان اللہ کہتی، یہ جو فرش ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ جو ذرات ہیں سبحان اللہ کے، یہ فضائیں سبحان اللہ کہتی، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ سمندر، ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ مثالیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے خود کہا، آپ جانتے ہیں قرآن نے بجلی کی چمک کو کیا کہا؟ بارش کے وقت بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، قرآن نے کہا بجلی کی یہ چمک اللہ کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے، بادل کی گرج اس کی تسبیح ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلی کا چمکنا، بادل کا گرجنا، یہ تسبیح الہی ہے، یہ صرف آواز نہیں ہے، یہ صرف چمک نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ جانتے ہیں، قرآن پوچھتا ہے، آپ جانتے ہیں اس دنیا کی، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتی ہے، یہاں تک کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اڑتے اڑتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پیر پھیلائے ہوئے پرندے اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دسترخوان پر ہم بیٹھے اچھے اچھے کھانوں کا مزہ لیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بسم اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، کھانا آیا ہم نے کھانا شروع کر دیا، پانی آیا ہم نے پینا شروع کر دیا، بعض اوقات آداب کا بھی خیال نہیں رہتا، کھڑے کھڑے کھا لیا، بائیں ہاتھ سے کھا لیا، ایک سانس میں پانی پی لیا۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے دسترخوان پر رکھا ہوا کھانے کا ایک ایک دانہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ ہم آپ کے ساتھ اکثر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، دسترخوان پر موجود ہوتے، ہمارے کانوں نے سنا، صحابی رسول کہتے ہیں ہمارے کانوں نے سنا رسول اللہ کے دسترخوان سے وہ دانے جو زمین پر ہیں، وہ دانے جو برتن پر ہیں، تسبیح بیان کرتے ہوئے ہمارے کانوں نے سنا۔ ہم نے سنا کبھی؟ ہمیں یقین دلانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا اور ہم سب سے یہ کہا، سبحان اللہ، زمین کا ذرہ ذرہ، دسترخوان کا دانہ دانہ، یہ تمام چیزیں رب کی تسبیح بیان کرتی، اور ہم سب کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ہمیشہ چلتے پھرتے سبحان اللہ کہیں۔ کتنی دیر لگ جائے گی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟
ہمارے اوقات کتنے ضائع ہوتے ہیں. ذرا وقت ملا، تھوڑا سا فرصت نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر ہم سبحان اللہ پڑھ لیں. حدیث پاک میں کہا گیا دن صبح اور شام میں، کتنی خوشخبری ہے دیکھیے. صبح اور شام میں اگر کسی شخص نے صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق میں نیکیاں بہت ساری لکھی جائیں گی اور اس کے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں. سمجھتے ہیں سمندر جب لہریں لیتا ہے، وہ کنارے پر جب پہنچتا ہے تو اس میں کف موجود ہوتا ہے، وہ جھاگ کہلاتی ہے. وہ کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، سمندر کتنا بڑا ہے، اس کا کنارہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. کہا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ معاف کر دیں گے. آپ گنیے ذرا، سبحان اللہ کہتے ہوئے 100 مرتبہ کہتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے بہت وقت کم ہے. 100 مرتبہ پڑھنا، صرف 100 مرتبہ پڑھنا. اگر ہم نے سوچ لیا اس کے لیے بہت کم وقت ہے اور اجر بہت زیادہ ہے، ہم دن میں 100 مرتبہ ایسا وقت نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. فضیلتیں بیان کی گئی. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 کلمے ایسے ہیں جن کو پڑھ لینے سے رب راضی ہو جاتا ہے. پہلی خوشخبری، رب راضی ہو جاتا ہے. کیسے کلمے؟ وہ ایسے کلمے جن کو زبان سے نکالنا بہت آسان ہے، جس کو پڑھنا سب سے آسان ہے. وہ اتنے ہلکے ہیں کہ زبان پر ہر آدمی لا سکتا ہے، اور وہ اتنے وزندار ہیں. ہلکا کیسے؟ اتنے ہلکے کہ آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں، اور وزندار اتنے کہ ترازو پر رکھ دیا جائے تو سب سے بھاری وہی کلمے ہوں گے. کیا مثال دیکھیے، سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ پڑھنا آسان ہے، ہلکی زبان میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ادا کر دیا اتنے وزندار ہو جاتے ہیں. رب اگر ترازو میں تول لے اس سے زیادہ وزندار کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جانتے ہیں وہ تسبیح کا کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کسے مشکل ہے یہ پڑھنا؟ کس کے لیے مشکل ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تسبیح بیان کرنا. آپ پڑھتے رہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کا ترازو بھاری ہوتا جائے گا. آپ جانتے ہیں واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے انبیاء کرام سے آپ نے ملاقات کی. ایک آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی. مسجد اقصیٰ میں تو سب سے ہوئی. آسمانوں پر ایک آسمان پر ایک دو نبی سے ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کہا جاتے جاتے میری ایک نصیحت اپنی امت کو لے کر جاؤ. پوچھا کیا؟ کہا حضرت ابراہیم نے یہ جو جنت ہے وہ چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان ہے. اس چٹیل میدان کو سجانا، سنوارنا آپ کا کام ہے.
حدیث پاک میں کہا گیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی اگر سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ آدمی گھر کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے، جنہوں نے گھر بنا لیا ہے ان سے پوچھئے کتنی مشکل سے انہوں نے گھر بنایا ہے، اور وہ بھی کتنا۔ اور جن کو گھر بنانا ہے، کوشش میں ہے، ان سے پوچھئے کہ ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کہو، اللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب اس گھر کو سنوارنا، سجانا ہمارا کام ہے۔ پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا گھر سنورتا رہے گا، سجتا رہے گا، وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا، وسیع سے وسیع ہوتا جائے گا، اور خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، آپ کے امتیوں میں سے جو بھی سبحان اللہ کہتا رہے گا، اس کے ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ آپ کو جتنے درخت چاہیے اتنے سبحان اللہ پڑھیے، آپ کا جنت میں گھر خوبصورت، وسیع، کشادہ، انتہائی حسین و جمیل بن کر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ فرشتوں کی یہ خاص عادت ہے، فرشتوں کے ذکر میں ایک خاص ذکر سبحان اللہ کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ فرشتے جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کی عبادت کا ایک طریقہ بار بار سبحان اللہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تسبیح، اللہ کی حمد، اس کی بزرگی اور اسے تمام عیوب سے پاک کرنا، تسبیح۔ فرشتوں کی خاص مشغولیت تسبیح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان پر سے ایک روشنی، جیسے ہم بھی بار بار دیکھتے ہیں تارا چمک کر گرتا ہے، ستارہ چمک کر گرتا ہے، ٹوٹ کر گرتا ہے، ہم بھی اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ صحابی نے بھی دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے انصاری صحابی سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ ستارہ تھا جو ٹوٹ کر گرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ اس ستارے کے ٹوٹنے کو کیا سمجھتے ہو؟ صحابی نے کہا، پہلے زمانے میں جاہلیت میں ہم یہ سمجھتے تھے، جب بھی ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج ہماری بستی میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہونے والا ہے، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے، یا ہم سمجھتے تھے کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ستارے کے ٹوٹنے کی اصل وجہ آپ جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے، وہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، زور زور سے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے ان کی جو آواز ہے دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے، وہاں کے فرشتے سے سنتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے آسمان والے وہ فرشتے سنتے ہیں ان دونوں کی آواز کو، تو تیسرے آسمان کے فرشتے بھی سننے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک ایک آواز کو سنتے ہیں اور وہ سب تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں کے فرشتے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں
تو ان آسمانوں کے کناروں پر جنات پہلے وحی الہی سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جنات وہاں تک پہنچتے تھے، کچھ باتیں وہاں سے سن کر آ کر کاہنوں کو اور ان خاص انسانوں کو بتایا کرتے تھے۔ قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے کے بعد سے ان پر پہرا لگا دیا گیا۔ اب وہ جب بھی نزدیک جاتے ہیں فرشتے ان کو مار کر بھگاتے ہیں۔ چنانچہ آسمان دنیا کے فرشتے جب زور سے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھگایا جاتا ہے تو ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ بات پتہ یہ چلی، اللہ کی حمد صرف چند فرشتے نہیں، آسمان کے تمام فرشتے، ان کی مصروفیت میں سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح بیان کرنا ہم سب کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے اوقات میں سے ہم کتنا تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم وقت نکال کر سبحان اللہ پڑھیں۔ ہمارے سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کا قرب ہوتا ہے، نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، مصائب و مشکلات سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، یہ غلام فلاں کو، یہ لونڈی فلاں کو، وہ گھر کا کام کریں گے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا، آ کر پوچھا یا رسول اللہ، ابا ہیں، بیٹی لخت جگر ہے، بیٹی پوچھ رہے ابا مجھے بھی ایک لونڈی دے دیجئے، گھر کا کام کرے گی، میرا ہاتھ دیکھیے، پیروں میں ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، کہاں گھر کا کام کاج میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں فاطمہ، میں تم کو نہیں دوں گا، میں اس کا مقصد دوسرا ہے، ان کو دے کر، ان کو بیچ کر میں اصحاب صفہ کے لیے کچھ کام کروں گا، البتہ تم کو تو نہیں دے سکتا، تمہیں مشکل ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج میں مشکل ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی باپ ہوں آپ کا، آپ کی مشکلات میں بھی جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سہولتیں ہوں، مگر آپ کو لونڈی نہیں دے سکتا، البتہ آپ کے کام میں آسانی ہو، آپ کو مشکلات نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ایک نسخہ دے سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا کام کر کر تھک جاؤ یا گھر کا کام کرتے ہوئے مشکل پیش آئے، آپ کام نہ کر سکو تو آپ کے کام کی آسانی کے لیے، آپ کے تھکان کو دور کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ تسبیح فاطمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یعنی سبحان اللہ کہنا ہماری مشکلات کا حل ہے، مصیبتوں سے نجات ہے، تکلیفوں سے نجات ہے۔ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے بار بار سنا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، بار بار آپ نے سنا، قوم کے لوگوں کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے کہا کہ آپ نکل جاؤ بستی چھوڑ کر، ہم اس قوم پر عذاب نازل کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے، قوم پر تو عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا، اس کا علم حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں ہوا۔ جب قوم پر عذاب نہیں آیا تو ان کو واپس بستی آنا چاہیے تھا، مگر وہ یہ سوچ کر کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے وہ نکل کر بستی سے دور چلے گئے۔ راستے میں سمندر پڑا، کشتی میں سوار ہوئے، حالات ایسے پیدا ہوئے
کہ ان کو کشتی سے کودنا پڑا، اترنا پڑا، اور بیچ سمندر میں جب وہ کشتی سے کود گئے، سمندر میں چھلانگ لگا دی گئی تو وہ مچھلی کے غذا بن گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ایک طویل مدت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، زندہ تھے، سلامت تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، کنارے پر لایا گیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، نہیں آ سکتے تھے باہر۔ وہ باہر کیسے آئے؟ کیوں آئے؟ اللہ نے کہا مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے سب سے زیادہ میری تسبیح بیان کی۔ اللہ نے کہا اگر وہ تسبیح بیان نہیں کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے آ نہیں سکتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، وہ ایسے ہی رہتے۔ وہ لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی حمد، اس کو عیبوں سے پاک کرنا اور پھر اپنی مجبوری کا اظہار کرنا۔ آج بھی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ تکلیفوں سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ تسبیح ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں قرض دار ہیں، مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، دشمنوں کا شکار ہیں، حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، کتنی بیماریوں کا شکار ہیں، کتنی مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اللہ نے کہا ہر مشکل سے نجات کے لیے آپ تسبیح بیان کیجیے، آپ کی تسبیح۔ ہم سمجھتے ہیں میں مصیبت میں ہوں، سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ مصیبت میں ہیں، سبحان اللہ کہنے ہی سے آپ کی نجات۔ اور اگر خوش ہیں تو بھی سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ سورہ قلم پڑھ کر دیکھیے، 29ویں پارے میں ہے، دوسری سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کے بعد دوسری سورت سورہ قلم ہے۔ اس سورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، خوشحالی دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، خوشیاں ہیں، سب ہیں، یہ مت سمجھیے میرے پاس تو سب ہے، میں کیوں سبحان اللہ کہوں، میں کیوں اللہ کا ذکر کروں؟ نہیں، آپ خوش ہو کر اگر آپ نے اس موقع پر سبحان اللہ نہیں کہا، اللہ سب نعمتیں چھین لیں گے۔ قرآن نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک باپ تھا، اس کے پاس دولت تھی، باغات تھے، اس کی ایک عادت یہ تھی کہ سال میں ایک مرتبہ جب بھی باغ میں پھل لگتے، درختوں کو جب کاٹتا، اس انداز سے درختوں سے پھل نکالتا تھا کہ ہر درخت میں سے تھوڑے تھوڑے پھل چھوڑ دیتا تھا۔ تاجر کیا کرتے ہیں؟ جتنا آیا سمیٹ لو، فائدہ ہو۔ اس کی عادت یہ تھی کہ ہر درخت سے پھلوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ درختوں سے پھل نکالنے کے بعد، فصل کے کٹنے کے بعد، دوسرے جو گاؤں میں غریب ہیں، جن کو لینے کی سکت نہیں ہے، خرچ کرنے کی سکت نہیں ہے،
وہ آ کر ان پھلوں سے فائدہ اٹھا لے. اچھی عادت تھی. اس کے بچے تھے، بچوں کو یہ عادت پسند نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ میرا باپ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. سب سال بھر محنت کرتا ہے، کمائی کے موقع پر پونا حصہ نکال کر پاؤ حصہ چھوڑ دیتا ہے. نقصان ہی تو ہوا. باپ کا انتقال ہوا. سب بیٹوں نے مشورہ کیا، کہا باپ غلط کرتا تھا، اب ہم نہیں کریں گے ایسا. ہم سب کیا کریں گے؟ گاؤں والوں کو عادت ہو گئی ہے، ہمارا باغ جب بھی کٹے گا انتظار میں رہتے ہیں. جیسے ہی فصل کٹتی سب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ اس مرتبہ فصل سے کسی کو نہیں دیں گے. ہم باغ کاٹتے وقت لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ہم رات کے اندھیرے میں جا کر باغ کو کاٹ کر آ جائیں گے، فصل کاٹ لیں گے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. قسم کھائی ایک دوسرے سے، خاموش رات میں بیٹھ کر میٹنگ کی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. قرآن نقشہ کھینچتا ہے. رات میں میٹنگ کیے، کیا کیا؟ چپکے سے صبح اٹھیں گے، جائیں گے باغ سے سارے فصل کاٹیں گے، پھر خاموش آ جائیں گے. صبح لوگ اٹھ کر دیکھیں گے باغ میں بھی ایک درخت میں ایک پھل بھی نہیں رہے گا. مایوس ہو جائیں گے، چھوڑ دو. چنانچہ رات میں سوئے، آدھی نیند ہوئی، آدھی پوری نہیں ہوئی. صبح سویرے رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اٹھ کر ایک دوسرے کو آہستہ سے جگایا. اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. اٹھو. آہستہ سے سب کو ایک دوسرے کو آہستہ سے اٹھایا. آہستہ سے گھر دروازہ کھولا، آہستہ سے باہر نکلے. قرآن یہ کہتا ہے فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. کیسے چل رہے تھے؟ پنجوں کے بل. ایسے چلیں گے رات کے اندھیرے میں، خاموشی میں آواز آئے گی پیروں کی، لوگ اٹھ جائیں گے. اس لیے پنجوں کے بل چلنے لگے. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. آج کوئی مسکین ہمارے باغ میں نہ آئے. ان کی سوچ کتنی خراب سوچ. قرآن یہ کہتا ہے اندھیرے میں نکلے. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے باغ پر. نیا راستہ نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آنکھ بند کر کے اس راستے پر جانے والے. قرآن یہ کہتا ہے چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا. جب وہ اپنے حساب سے اپنے باغ پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھا تو باغ ہی نہیں ہے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. انہوں نے کہا بھائی رات کے اندھیرے میں ہم بھٹک کر تو نہیں آ گئے. ہم نے، دوسرے نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. تب ان میں سے، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی اچھا تھا. اس نے بہت سارے نصیحتیں پہلے بھی کی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو باغ کی جگہ وہی ہے، باغ بھی یہی ہے، ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، یہ دنیا کا راستہ ہم نہیں بھٹکے ہیں، حق کا راستہ ہم بھٹک گئے ہیں. کیا ہوا؟ قرآن نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قرآن نے کہا ان بھائیوں میں سے درمیانی بھائی نے کہا میں پہلے ہی نہیں کہتا تھا کہ نعمتوں میں رہ کر سبحان اللہ کہتے رہو، تسبیح بیان کرتے رہو. اگر تم نے تسبیح نہیں بیان کی، اگر اللہ کو یاد نہیں کیا، دل میں نیتوں میں کھوٹ پیدا ہوا، غریبوں کو دینے سے ہاتھ کھینچا، اللہ کو یاد نہیں کیا، جس رب نے تمہیں دیا ہے اسی رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ دوسروں کو بھی دو. اگر تم نے نہیں دیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، نعمتیں چھن جائیں گی. پتہ چلا خوشی میں، غم میں، ہر موقع پر ہم تسبیح بیان کریں. اگر خوش ہیں اللہ نعمتیں
باقی رکھے گا. اگر مشکل میں ہے اللہ مشکلات کو دور کرے گا. اس لیے ہم عادت بنا لیں کہ فرصت ملے چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں. پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اور خاص طور پر صبح کو اٹھ کر صبح اور شام کے اذکار میں سبحان اللہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. اور شام میں سونے سے پہلے سبحان اللہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی، جنت میں گھر بنایا جائے گا، وہاں درخت لگائے جائیں گے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. اللہ ہم سب کو ان اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً تسبیح کا اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.